السلام علیکم، میں ہوں علینا خان، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شادی کی رات کو ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر غیر فطری عمل کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اور انہوں نے اس کی میرے ساتھ باقاعدہ ایک ضد بھی کری، اور میں ان کو چاہ کر بھی منع نہیں کر سکی، اور اس کا ریزن یہ رہا کہ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آتے تھے ویسے ہی فیملی کی کچھ کلوز فرینڈ یا شادی شدہ کزن مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کہتی رہتی تھی کہ بس شوہر جیسا کہے نا بس کرتے رہنا، جیسے کہنے کرنے کو کہے اسے منع نہیں کرنا، شوہر کو قابو کر لینا، بس پہلی رات میں ہی اپنا گرویدہ بنا لینا۔ یہ باتیں اتنی میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ مجھے بس یہی رہا کہ شوہر جو کہے کرتے رہنا، اس کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا، یہی سمجھایا گیا کہ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میرے شوہر میرے خالہ کے بیٹے ہی تھے اور مجھ سے 8 سال بڑے تھے۔ میں بہت روتی دھوتی بھی تھی، ان کو منع کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ اس طریقے کی حرکت نہ کریں، مجھے پسند نہیں ہے اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ میرے رونے دھونے کی وجہ سے بس وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے منع کیا تو میں باہر چلا جاؤں گا، میں تمہارا محتاج تھوڑی ہوں، تم بول دو منع کر دو ابھی میں باہر چلا جاؤں گا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی، بہت گھٹتی رہتی، مرتی رہتی، شرم کے مارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کس کو بتاتی؟ یہاں پہ تو ہر کوئی ایک جیسا ہی مجھے لگتا تھا کہ یا تو مذاق اڑائے گا یا شاید مجھے ہی بلیم کرتے رہیں۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے اور شرم میں محسوس کرتے ہوئے پھر بھی میں نے اپنی ایک فیملی کی ایک خاتون کو یہ پریشانی اپنی بتائی، تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں کہ بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اس کی وجہ سے شوہر کو ناراض کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ ارے میاں بیوی میں تو یہ عام باتیں ہوتی ہیں، شوہر ناراض ہو جائے، عورت مر جائے تو بخشش نہیں ہوتی ایسی عورت کی، شوہر کو پلو سے باندھنا ہو تو یہ ساری حرکتیں اسے کرنے دو جو باہر والیاں اس کو کرنے دیتی ہیں۔ دیکھو سیکھو باہر والی 2 نمبر عورتوں سے، وہ بھلا منع کرتی ہیں؟ ان کی کوئی شرطیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ تم یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، خوش رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، اور پھر ایسے ہی تھوڑی اپنی گھر والی کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب میں سنتی تو میرا دماغ الٹ جاتا کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے اس کو منع کروں، تو یہ باہر جانے کی دھمکیاں دیتا ہے، باہر والوں کو بتاؤں اگر کہ یہ مجھے اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے، تو وہ الٹا ہی مجھے سمجھانے لگتے کہ بس وہ تمہارے کھوٹے سے بنا بیٹھا ہے، یہی بہت ہے، باہر تو نہیں جا رہا نا، کم از کم تمہارے پاس ہی ہے، تمہارے پاس ہی لوٹ کر آ رہا ہے۔ شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں علینا آپی، اب میں بہت تھک چکی ہوں، کیا اس اعزاز کو سنبھال کے رکھوں کہ شوہر میرا ہے، لیکن جب کبھی میں منع کر دوں، اللہ کو خوف دلاؤں اس کو، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مجھے فوراً بلیک میل کرنے لگتا ہے۔ آپ اپنے چینل پہ ضرور میری یہ کہانی چلائیں علینا آپی، اور مجھے سب سے بولنے کی مشورہ دیں کہ کیا شوہر کو اپنا بنائے رکھنا ہی سب سے بڑا اعزاز ہے زندگی کا مقصد یہی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے پڑے جیسی میں کر رہی ہوں اور جیسے مجھے بولا چاہ رہا ہے، تو کیا ایک اچھی بیوی بننے کے لیے یہ قیمت بھی ادا کر دینی چاہیے؟ مجھے آپ کے جواب کا اور آپ کی ویڈیو میں آپ کی تمام لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ یقین جانیے اس بچی سے بات کر کے میں بہت روئی ہوں، آپ شاید یقین نہ کریں لیکن میں ابھی بھی یہ وائس اوور کرتے ہوئے مجھے رونا آ رہا ہے، اور رونا اس کی نصیب کے اوپر نہیں آ رہا، مجھے رونا اس چیز کے اوپر آ رہا ہے کہ شوہر جیسے رشتے کو اللہ سے بڑھ کے مقام کیوں دیا گیا ہے؟ شوہر ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے تو عورت کی بخشش نہیں، غیر شرعی بات ماننے پہ یہ حدیث مبارکہ اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ لوگ اس کو اس عمل کے ساتھ جوڑ کر استعمال کریں، اور یہ عورتیں جو ہماری بڑی ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ یہ مشورے دیتی پھر رہی ہیں کہ جو کرنا ہے کرنے دو، نو نہیں بولنا، اس کی بے حیا روی میں تم سے سوال ہوگا، اگر وہ تمہیں چھوڑ کے کہیں چلا جائے گا، تمہاری وجہ سے بگڑ جائے گا، تو اسے گھر پہ کھوٹے سے باندھنے کے لیے اسے جو کرنا ہے وہ گھر کے اندر ہی اسے پرووائڈ کر دو۔ یہ کہاں کی چیزیں ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ عورت کوئی بلڈنگ تو نہیں ہے جس کا جو دل چاہے اس کے اندر آ کے کنسٹرکشن کرنے کے لیے گھس آئے۔ ایک بیٹی سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے اپنے والدین کا، والدین ہر سامان اس کو دیتے ہیں، ایک سوئی کی دھاگا، سوئی سے لے کر تقریباً اپنی حیثیت کے مطابق ہر چیز اس کو نواز دیتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے تو اس کو یہ کہ بیٹا تمہارے رائٹس کیا ہیں، تمہارے دین نے تمہیں کیا چیز بتائی ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہر چیز دے دیتے ہیں، لیکن بتانے کے لیے یہاں پر اتنی شرم آتی ہے والدین کو، یا چلیں اسپیشلی اس کی کوئی بڑی بہن، یا چلیں کزن، یا اس کی اپنی ماں سے بڑھ کے تو کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شرم شرمی میں رہ جاتی ہیں، اور ہوتا اکثر یہی ہے کہ ماں اپنی بہن کو یا کسی بھی پھپھی کو کہہ دیتی کہ بھائی مجھے تو ذرا شرم آ رہی ہے، تم اس کو سمجھا دینا، اور سمجھانے والی پھر ایسے سمجھا کے جاتی ہیں جو اس بچی کی آپ کہانی سے سن سکتے ہیں۔ خدا را اپنی بچیوں کو خود بیٹھ کے ان کو سمجھائیں، دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، کہاں پر اس کو ہاں کہنا ہے، کہاں پہ اس کو تم نے بڑا سا نو کہہ دینا ہے۔ پہلی رات کو ہی اگر آپ نے اس کو نو نہیں کہا اور اس بیٹی کو آپ نے حوصلہ نہیں دیا اس بات کا کہ نو،
یہ میرے دین میں نہیں ہے، میرے اللہ نے اس لیے مجھے پیدا نہیں کیا، نہ ہی یہ رشتہ اس نے بنا ہے، تو میری طرف سے بگ نو ہے۔ آپ کو چیخنا پڑے، چلانا پڑے، بیٹا تم نے کمرے سے باہر آ جانا ہے، کوئی لوگوں کا تم نے نہیں سوچنا کہ لوگ باہر والے تماشا دیکھیں گے، باہر والوں کی تو ہوگی ایسی کی تیسی۔ اور زندگی کے بعد مطلب جو ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد جو جوان اور شادی، یہ اس کی زندگی کا اتنا قیمتی سٹیٹ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں اس کو پوری معلومات نہ ہو، بچوں کی شادی نہ کریں، ان کو بتائیں، اور میڈیا سے اس سے پہلے کہ وہ انفارمیشن لیں، آپ خود ان کی دوست بنیں، آپ خود اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے چلیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بولی جائے گی کہ عورت شرم کرتی ہے، عورت کو شرم آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے، یا اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو بالکل شرما شرمی نہ کریں۔ اور آپ کو اگر اتنا علم بھی ہے دین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط کے عمل کو کتنا شدید ناپسند فرمایا ہے کہ پتھروں کی بارش کی گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، پوری قوم کو اوپر آسمان سے پتھر پھینک پھینک کے ختم کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا ان کو، اتنا ان کا غلیظ یہ عمل تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا عمل کرنے کی خواہش کی جا رہی ہے یا زبردستی ایسا کچھ عمل ہو رہا ہے تو آپ جا کے باہر شکایت لگائیں۔ ان جیسے بھیڑیے انسانوں کو جو شہوت میں بالکل بھیڑیے ہی ہو چکے ہیں، ان کو تو شے ہی اس کمزوری سے ملتی ہے کہ آپ کو شرم آئے گی۔ دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اس معلومات آپ اس کے بارے میں حاصل کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو ایسی باتوں پہ شرم کرنی چاہیے یا وہ خاموش رہیں، یا لوگ یہ کہیں کہ آپ کو ایسی بات آ کے اپنے چینل پہ نہیں کرنی چاہیے، سب کو سب پتہ ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ یقین جانے میں بھی یہ سمجھتی تھی، لیکن جب میرے پاس میسج آتے ہیں، انسٹاگرام پہ سٹوریاں آتی ہیں، تو بہت اپوزٹ ہے۔ آپ لوگ جس سرکل میں ہوں گے، آپ کے پاس شاید ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن دنیا وہیں ختم نہیں ہو جاتی جو آپ کے سرکل میں۔ اور میں حیران ہوتی ہوں ان کی سوچوں پہ جو ایسے مشورے دیتی ہیں خاتون کہ جو کرنے دے اس کو کرنے دو۔ نہیں، دین کے اندر لمٹ ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ عورت سے ہی بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی، مطلب ہم شرما شرمی میں رہ جاتے ہیں نا کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس کو یہ نہیں بتا سکتے، یا بچی شرم کاری، دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ غسل جنابت، پاکی ناپاکی، میاں بیوی کے نجی مسائل کی سب سے زیادہ احادیث امت کو کس نے دی؟ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جب پاکی ناپاکی یا کسی مسائل پر پھنستے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال رکھتے تھے ان سے، اور وہ بتاتی تھی ان کو ان کے جواب، اور وہ مطمئن ہو کے جاتے تھے۔ اتنی باریک بینی سے ایک عورت سے روایات ملتی ہیں، یہ ساری غسل جنابت، پاکی ناپاکی، حیض، نفاس کی، کس سے؟ اگر وہ شرم کرتی، اور وہ کس کو بتا رہی ہیں؟ جلیل القدر صحابہ کو جو بالکل میل تھے۔ آپ کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں سے کوئی ایسی چیز بتاتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے، اور نہ ہی کسی بہن یا بیٹی کو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی وہ انسان کا بچہ ہے، اس کو انسان کا بچہ رہنے دیں۔ اس کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر خوش ہے تو میری جنت پکی ہو گئی۔ اس کو انسان کا درجہ رہنے دیں اور اس کو انسان کے اوقات پہ ہی رکھیں۔ آپ کو کوئی اعزاز نہیں ملنے والا کہ وہ اگر آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ نے جانا ہے 50 60 70 سال چلے، بہت زیادہ 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد آپ نے اس کو بنا لیا اپنا گرویدہ، وہ آپ کے گن گا رہا ہے، آپ کے پیچھے لٹو ہوا جا رہا ہے، اس قیمت ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا یہی میڈل دکھائیں گی کہ میں تو میڈل لے کر آئی ہوں پیچھے سے؟ بالکل منع کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی ایسی عورتوں کی یا کوئی ایسی نصیحتیں سننے کی کہ جو کرنا چاہے کرنے دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے دین کے اندر۔ اور مثلاً بات بھی کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے 2 نمبر عورتیں آدمیوں کو خوش رکھتی ہیں، غیر شرعی غیر فطری عمل کی بھی اجازت دے کے، تو تم بھی اس کو دے دو اسی طریقے سے اجازت، اسی طریقے سے پھنسا کے رکھو، اور سیکھو ان عورتوں سے کہ کس طریقے سے آدمیوں کو قابو کرتے ہیں۔ لعنت بھیجی ہے ایسی باتوں پر، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔ اور ویسے تو اس طرح کی باتیں میں تو کہہ رہی ہوں آپ نے نہ جانے کس طریقے سے سن بھی لیں، شاید میں ہوتی تو بہت رکھ کر ایک چماٹ دیتی ان کے منہ کے اوپر کہ وہ اتنی بکواس کر رہی ہیں اور آپ ان کی سن بھی رہی ہیں۔ آپ کو 2 نمبر عورتوں کی مثال دے کر ان کے برابر میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں، آپ کو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ میں 2 نمبر عورتوں کے پیچھے نہیں لگوں گی، اور نہ ہی مجھے ان کے جیسے کچھ بننا ہے۔ میں ایک پاک رشتے کے ساتھ آئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے پاک قوانین ہیں ان سب کو میرے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اصل میں ایسی بے دینی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں بالکل بھی دین کا علم نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہی بات یقین کریں گے 100% یہی بات ہے کہ جہاں پہ دین کا علم نہیں ہوتا وہاں ایسی بہت ساری خرافات آ جاتی ہیں۔ ہر کسی کو مولوی مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم دین کا اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دے دیجئے، صدقہ جاریہ میں ان کو بتائیں، خود آپ سن لیں۔ اگر ان کو کسی مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے، کوئی فقہی مسئلے ہیں کہ یہاں پر تو کسی کی بات صحیح نہیں ہوتی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، لیکن دیکھیں پوری امہات جو ہماری امت مسلمہ ہے وہ اس بات پر تو قائل ہے، حرام حلال
جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، یہ 3 مسائل ایسے ہیں کہ آپ کم از کم اس کے بارے میں خود بھی نالج حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور دیں، تاکہ وہ ایسے بالکل میں ان کو کہوں گی کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں اور اپنا دین خراب نہ کریں، کہ جو ان کو یہ مشورہ دیتے رہیں کہ جو حرام چیز ہے تم وہ کرتے رہو، بس اس کو پھنسا کے رکھو، یا مطلب یہ کہ اللہ سے بڑھ کے نعوذ باللہ درجہ دے دینا کہ اس انسان کو خوش کر دو، اور اللہ کا تم نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تم معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد کو پہلے پورا کر دو۔ نہیں، اپنے بچوں کو خدارا یہ ساری چیزیں بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری کہاں کہاں پر بس ہے، تم کس طریقے سے منع کر سکتی ہو، کہاں پر ان کو روک سکتی ہو۔ زندگی کے اور بھی بہت سارے مسائل شادی کے بعد، ان کے اپنے ان لاز کے اندر تمہاری ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، تمہاری ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، تم اپنے آپ کو مٹی نہیں کرو گی، تم وہاں جا کر بھی سب کو یہ نہیں کہو گی کہ میں حاضر ہوں، میرے ساتھ آپ کو جو سلوک کرنا ہے کریں۔ آپ اگر ہوتے تو اس بیٹی کو کیا مشورہ دیتے؟ اور میں نے اس کو یہی مشورہ دیا ہے کہ جتنا ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب اس کو نو بولنا سیکھو، اور اگر اس کی شرط یہی ہے کہ وہ باہر چلا جائے گا تو اس کو جانے دو۔ ایسے بندے جو گند کھانا چاہتے ہیں ان کو کھانے ہی دیں، وہ ایک جانور ہے نا، اس کو کتنا بھی نہلاؤ دھلاؤ، اس کے بعد بہت اچھے سے اس کو آپ کسی بھی طریقہ کا کنڈیشنر لگا دیں، شیمپو سے نہلا دیں، اچھا بٹھا دیں، میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہوں گی، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ کیچڑ دیکھے گا، اس کو گند نظر آئے گا، اس کا دروازہ کھلا دیکھیں گے آپ، وہ جا کے اس کیچڑ میں بیٹھ جائے گا۔ ایسے لوگوں کی مثال پوری پوری اس جانور کے اوپر ہی نکلتی ہے، جو گندے ہیں اور گند کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس کو نہلا دھلا کے پاس رکھنے کا مثال بالکل ایسی ہی ہے، آپ اس کو جب تک دروازہ بند رکھیں گے یہ یہیں پہ رہے گا، لیکن اس کے بعد یہ وہیں پہ بھاگے گا، یہ جہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنے والدین سے کمپلین کریں، اپنے والدین کو پوری بات بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا اذیت ہو رہی ہے، اور یہ آپ کو کس چیز کے لیے مجبور کر رہا ہے، اور یہاں پر آپ اللہ کا فرمان مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنے اس عمل کی وضاحت ان کو دیجیے کہ آپ نے جو کیا اسی خوف سے کیا کہ واپس آ جاؤں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی ڈر ہے نا کہ نہیں بس گھر بسا رہے، باقی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے بیٹا تم گھر میں بسی رہنا۔ اپنے والدین کو بتائیں کہ یہ گھر بسانے کے لیے آپ کیا قیمت ادا کر رہی ہیں، جس کا سوال آپ کے والدین سے بھی ہوگا۔ اور بہت ہی ہمت اور جرات کر کے آج میں نے اتنے حساس ٹاپک کے اوپر بات کری، کیونکہ اس کا بات کرنا مجھے لگا کہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اللہ نے کوئی پلیٹ فارم انسان کو دیا ہے تو چاہیے کہ اس کے ذریعے کوئی آگاہی کی بات کرے، اور میں امید کرتی ہوں کہ شاید میں اس پہ پوری اتری ہوں یا نہیں اتری ہوں۔ آج میں یہ پورا معاملہ آپ کی عدالت میں رکھ کے جا رہی ہوں کہ اگر اس جیسی کوئی مجبور بیٹی آپ کو ملے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے، اور اس بیٹی کو بھی کیا مشورہ دیں گے جس کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اگر اس کی جگہ آپ کی کوئی اپنی عزیزہ ہوتی تو آپ کیا مشورہ دیتے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیتے جائیں، کیونکہ آپ کا ایک مخلصانہ مشورہ اور ایک کمنٹ شاید آپ کو لگے کہ یہ چھوٹا سا تو کمنٹ ہے، لیکن اس جیسی کئی گھٹی ہوئی بہنوں کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کا شاید حوصلہ دے دے۔ اور ہاں، اگر آپ کو میری یہ جرات مندانہ بات سچی اور اچھی لگی اور وقت کی ضرورت بھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنی فیملی، دوست کی ہر اس ماں اور بہن کو ضرور شیئر کر دیں جن کی بیٹیاں شادی ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں جب ان کو کوئی بھیڑیا اچک لے جائے یا غلط لوگ اس کو مشورہ دیتے پھریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اس بہن کو آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا، اور مجھے بھی آپ کی کمنٹ کا۔ جزاک اللہ۔